اور آج کا لیسن ہے لیسن نمبر 17A۔ اس میں کچھ الگ الگ آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، قرآن کے نازل اس کے بارے میں کچھ آیتیں ہیں، ہم نے وہ کور کرنی ہے۔ جیسے یہاں پہ پہلی آیت لکھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتابن۔ کتابن، یہ کتابن مطلب کتاب۔ اب کون سی کتاب؟ قرآن مجید کے بارے میں بتا رہے انزلنا۔ انزلنا مطلب ہم نے اتارا، ہو اس کو، کتابن یہ کتاب، انزلنا ہو ہم نے اس کو اتارا ہے۔ کیا نام بولیں گے؟ پلیز کسی کا مائک انمیوٹ ہے۔ اوکے رضوان۔ کتابن یہ کتاب، انزلنا ہو ہم نے اس کو اتارا ہے، الیکا، الا مطلب طرف، کا مطلب آپ، تو الیکا آپ کی طرف، مبارکن بڑی برکت والی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہم نے آپ کے طرف اتارا ہے بہت برکت والی ہے۔ مبارک جیسے ہم لوگ اردو میں یوز کرتے ہیں، عید مبارک، شادی مبارک، کامیابی مبارک، تو مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برکت والی۔ سو کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، بڑی برکت والی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارا ہے۔ برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا۔ یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اس قرآن کو برکت کا یہ عالم ہے کہ جس رات یہ اترا، قرآن مجید جس رات یہ اترا، صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر سب راتوں میں سب سے بہتر رات ہے۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو اتنا ویلو دیا، اتنی اہمیت دیا؟ کیونکہ قرآن مجید اس رات میں اترا ہے، اس وجہ سے ہزاروں مہینوں کی راتوں سے بہتر لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جس رات میں یہ اترا تو صرف اترنے کی وہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ تو سوچئے خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا۔ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا، یعنی رمضان المبارک۔ رات یعنی لیلۃ القدر، مہینہ یعنی رمضان المبارک۔ اور جس رسول پر اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شہر میں اترا وہ بہترین اور امن والا شہر بن گیا، یعنی مکہ۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے سپر پاور بن گئے اور علم اور اخلاق کے ماڈل بن گئے، اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک صحیح قرآن سے جڑے رہے تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے۔ پھر ہم لوگوں نے اس کو فاتحہ کی قرآن بنا ڈالا، کسی کا انتقال ہو گیا تو اس ٹائم پڑھ لیے، اس کا قرآن بنا ڈالا، یا اچھے کپڑوں میں پیک کر کے گھر کے اوپر ڈال دیا کہ گھر پہ رہے گی تو شیطان نہیں آئیں گے، برکت ہوگی۔ پھر ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں۔ ہمیں خوش ہو کر اللہ سے کہنا چاہیے کہ اے اللہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ آپ نے ہمیں، ہمارے لیے برکت والی کتاب نازل کی۔ نعمت کا بہترین استعمال اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن کو خوب پڑھیں، سمجھیں، غور کریں، یاد کریں، پھیلائیں۔ کتاب برکت والی ہے مگر کس لیے نازل کیا؟ آگے آ رہا ہے، یعنی برکت حاصل کرنا ہے تو یہ دونوں کام کرنا ہوگا۔ صرف گھر میں پیک کر کے رکھنے سے برکت نہیں آتی ہے۔ گھر میں اچھے کپڑوں میں پیک کر کے سجا دینے سے یا رکھ لینے سے اور اس میں دھوئیں، عطر، خوشبو چھڑکنے سے، خوشبو لگانے سے برکت نہیں آتی ہے، بلکہ کب برکت آئے گی؟ جب ہم پڑھیں گے، جب ہم سمجھیں گے، جب ہم عمل کریں گے۔
तब बरकत आएगी। तो पहली आयत जो हम लोगों ने पढ़ा, सर आपकी वॉइस किताबुन ब्रेक अंजल, हो रही है। अब्दुल आप आपके पास में भी ब्रेक हो रही है शायद। नहीं ठीक है शेख, मुझे लगता है उनका कुछ नेटवर्क का इशू है ओके शायद। ओके, आवाज गजाला ब्रेक मैम हो आपका रही शायद है। नेटवर्क का थोड़ा सा कोई इशू है, अब देखो जरा। अ, हम्म, अगर रिकनेक्ट करके देखें, अगर ज्यादा आवाज ब्रेक हो रही है तो पहली आयत किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारक, ये किताब कि हमने इसको उतारा है आपकी तरफ, ये बहुत बरकत वाली है। अब बरकत पाने के लिए किताब से यानी कुरान मजीद से हमको बरकत हासिल हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कुरान किस लिए उतारा गया है अल्लाह ताला वो बता रहे हैं। लियद्दब्बरू, ली मतलब ताकि या इसलिए कि वो लोग गौर करें, यानी जिनके ऊपर कुरान मजीद नाजिल किया गया, जिनके सामने कुरान मजीद है, वो लोग क्या करें, गौर करें। गौर करें आयाती ही, इसकी आयतों पर। वल यतذکरा, व मतलब और, ली मतलब ताकि, यतذکरा नसीहत हासिल करें, और ताकि नसीहत हासिल करें उलुल अलबाब, अकल वाले। उलू मतलब वाले, अलबाब मतलब अकल। तो लियदब्बरू आयाती ही, ताकि वो लोग इसकी आयतों पर गौर व फिक्र करें, सोचें। और जब सोचेंगे, जब गौर व फिक्र करेंगे, जब समझेंगे, तो दूसरा ऑटोमेटिक ये रिजल्ट निकलेगा कि वो लोग नसीहत हासिल करेंगे। जो अक्लमंद होंगे क्या करेंगे, वो नसीहत हासिल करेंगे, वो सबक लेंगे कि किस तरीके से हमें जिंदगी गुजारना है, किस तरीके से हमें इल्म में बेहतर बनना है, किस तरीके से हमें हर फील्ड में कुरान मजीद को सामने रखकर जिंदगी गुजारना है। तो पहली आयत, इन्ना अंजलनाहु किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारक, कि ये किताब हमें बड़ी अब बरकत वाली है, तो हमें क्या करना है, ताकि वो लोग गौर व फिक्र करें इसकी आयतों पर, वलियतदक्करा, और ताकि नसीहत हासिल करें उलुल अलबाब, अकल वाले। ये सूरे स्वाद में एक यासीन है, यासीन के बाद एक सूरे आती है साफात, और फिर आती है सूरे स्वाद। तो ये सूरे स्वाद की आयत है, आयत नंबर 29, जिसमें अल्लाह ताला कुरान मजीद के उतारने का मकसद बताते हैं कि क्यों कुरान मजीद उतारी गई है। आयत के दो माने हैं, कुरान की आयत और एक निशानी। आयत की जमा आयात है। कुरान को दो अहम मकसद के लिए उतारा गया है, दो बेहतरीन कामों के लिए उतारा गया है। एक ये कि उस पर गौर व फिक्र किया जाए, उसको समझा जाए, और दूसरा ये कि नसीहत हासिल की जाए, यानी उसमें जो लेसन्स हैं उनसे उनको अपनी जिंदगी में लाया जाए। गौर व फिक्र करना, जिस तरह हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में अपने जो सब्जेक्ट होते हैं, उनके जो सब्जेक्ट में जैसे साइंस है या मैथमेटिक्स है, हम किस तरीके से उसको ध्यान से पढ़ते हैं, तो गौर करेंगे हम कुरान मजीद में भी किस तरह, जिस तरह साइंस और हिसाब की किताब को बार बार गौर से पढ़ते हैं, अखबार की तरह नहीं, न्यूज़पेपर के जैसे नहीं। गौर व फिक्र करने के लिए जरूरी है कि हम इस किताब की अजमत को समझें कि ये कितने बड़े अल्लाह ने इसको नाजिल किया है, जिसके पास समझे, फिर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। और गौर व फिक्र कैसे करेंगे, जैसे हम साइंस नहीं समझ में आता है कोई कॉन्सेप्ट, या मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो हम बार बार ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो कुरान मजीद में भी कोशिश करें कि ये किताब इस अजीमुशान कायनात के रब ने भेजा है, वो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, और जिसकी कायनात इतनी बड़ी है कि सिर्फ हमारी कहकशा के बाहर जाने के लिए हमको लाइट की रफ्तार से 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, 1 लाख साल लगेंगे। उसने सातों आसमान के ऊपर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे जबरदस्त फरिश्ते के जरिए इस कायनात के सबसे अजीम शान, सबसे बेहतरीन इंसान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। नसीहत हासिल करना, कुरान में जो बातें बताई गई हैं उस पर अमल करना ही नसीहत हासिल करना है। मसलन अगर आप किसी बच्चे से कहें कि इम्तिहान की तैयारी करो वरना फेल हो जाओगे, अगर वो तैयारी करता है
تو گویا اس نے نصیحت حاصل کی، یعنی اس نے آپ کی بات پر عمل کیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، یہ قرآن مجید جو ہے ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ اور قرآن سے جو ہمارا تعلق ہے، ہمارا جو کنیکشن ہے، وہ ڈائریکٹ ہے، براہ راست ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے۔ اس لیے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو یقیناً اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سن کر یا پڑھ کر کیا کرتے ہیں، کیا ارادے کرتے ہیں، یا پھر کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ ہم پورے اخلاص سے پڑھیں تو وہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے۔ پھر قرآن مجید پرسنل ہے، ہر ایک انسان کو ہر ایک آیت اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک آیتیں ہمارے لیے اسپیشل اللہ نے بھیجی ہیں۔ جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں، اس جو بھی آیت میں میرے لیے کیا سبق ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے۔ اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے ہے، فلاں مشرکوں کے لیے ہے، فلاں منافقوں کے لیے ہے، اور فلاں مدینے کے مسلمانوں کے لیے ہے، کہ ان مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے وہ ہم نے ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ آیتیں جو ہیں، قرآن مجید جو ہے، وہ ساری چیزیں کیا ہیں، ہمارا قرآن سے جو تعلق ہے وہ بھی پلانڈ ہے، پہلے سے فکس ہے۔ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو ہم کہیں گے آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام۔ اگر آج آپ نے فجر میں سورہ واقعہ سنی یا پڑھی تو یہ آپ کی قسمت میں آپ کی پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی تھی کہ فلاں تاریخ کو فجر میں آپ کو یہ آیت سنائی جائیں گی، متعلق، ریلیونٹ۔ قرآن تذکیر ہے، قرآن یاد دلاتا ہے، یاد دہانی ہے۔ اگر آج اللہ نے مجھے آخرت کے بارے میں بتایا تو مجھے یہ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہاں آواز نہیں آ رہی ہے، نیٹ کا کوئی ایشو ہے ہاں شاید۔ ابھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ہو صاحب ہم ہی باہر چلے گئے تھے، ابھی کیا ہے ہم اندر سر پلیز تھوڑا سا نا۔ پھر سے ریپیٹ کریں گے کیونکہ ہمارا نیٹ ورک چلا گیا تھا۔ ہاں ہاں بالکل۔ تو قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں ہیں تو وہ ڈائریکٹ ہمارے لیے ہیں، اور ہر آیت کو ہم اپنے سے جوڑیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ ہم آیتوں کو اس طرف نہ موڑ دیں کہ یہ مکہ کے مسلمانوں کے لیے ہے، یہ کافروں کے لیے ہے، یہ مشرکوں کے لیے ہے، یہ مدینے کے مسلمانوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بلکہ ہم دیکھیں کہ ہر آیت میں ہمارے لیے کیا اللہ کا میسج ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر چیز جیسے تقدیر سے لکھی ہوئی ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو ہر چیز پلانڈ ہے۔ تو ہم نے کہنا ہے، جیسے ہم لوگ ایک مشہور ڈائلاگ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو ہم بولیں گے آیت آیت پر لکھا ہے پڑھنے والے کا نام۔ بے شک بے شک۔ تو تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، سمجھنا ہے قرآن کی آیتوں کو۔ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے، قرآن اس لیے اتارا گیا ہے، مین قرآن کا مقصد یہی ہے کہ اس میں غور و فکر کرو۔ اب یہ ایک حدیث ہے، تبلیغ۔ تبلیغ یعنی ہوتا ہے پہنچا دینا، دوسروں کو بتانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، بلغو پہنچا دو، بلغو پہنچا دو، انی میری طرف سے، ولو اگرچہ، آیا ایک ہی آیت ہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کتابوں میں سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیثوں میں بہت ساری کتابیں ہیں، سب سے بہترین کتاب جس کو مانا گیا ہے وہ کتاب مانی گئی ہے بخاری کی۔ یہ ایک امام ہے، امام محمد نام تھا ان کا، اور انہوں کہ کسی بھی طریقے کی کوئی ایسی اس میں کمی نہ ہو، کمزوری نہ ہو، تو اس کتاب کو کہتے ہیں بخاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے، اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے۔ ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں۔ اب قرآن مجید کا ہم نے سورہ فاتحہ سیکھ لیا، ہم نے سورہ ناس سیکھ لیا، سورہ فلق سیکھ لیا، کبھی ہم بہن کو بتا رہے ہوں، کبھی ہم امی کو بتا رہے ہوں، کبھی ہم بیوی کو بتا رہے ہوں، کبھی ہم بچوں کو بتا رہے ہوں، کبھی ہم دوستوں کو بتا رہے ہوں کہ ہم لوگ قرآن پڑھتے رہتے، اذان سنتے رہتے۔ کبھی پوچھیں بچوں سے، آؤ آج اذان کا ترجمہ بتاؤ۔ بچے نہیں بتا پائے تو ان کو سمجھائیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، حی علی الصلاح کا مطلب کیا ہے۔ بچوں کو یہ ریئلائز کرائیں کہ دیکھو اذان بار بار ہوتی ہے، کتنی مرتبہ ہوتی ہے۔ ہر آیت کا ذکر پر تدبر اور تذکر کے لیے ایسے اسی لوگوں کو اسی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے۔ یعنی اگر ہم کو کوئی آیت سمجھنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہر ایک آیت پر اچھے سے غور کرنا رہے گا، اس کا اچھے سے اسٹڈی کرنا رہے گا، تصور کا استعمال یعنی امیجنیشن اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے۔ آیات کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے۔ جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور ان کی نیکی کا ثواب ہم کو بھی ملے۔ اس طرح کی آیات کی روشنی میں علماء کرام نے قرآن کے یہ حقوق بیان کیے ہیں۔ ایمان رکھنا، پہلا قرآن کے ساتھ ہمارے رائٹس کیا ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلا ایمان رکھنا کہ اس کی ایک ایک آیت کیا ہے، سچی ہے۔ دوسرا پڑھنا، تیسرا سمجھنا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چوتھا عمل کرنا، پانچواں پھیلانا، دوسروں کو بتانا۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ قرآن بڑی مشکل ہے، قرآن بڑی ٹف ہے، سمجھ میں آتی نہیں ہے، سمجھ نہیں پائیں گے، ہم کو عربی نہیں آتی ہے۔ ہم ایٹ لیسٹ وہ چیزیں تو سمجھ ہی جائیں گے جو ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، اور ہم اگر قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا چاہیں تو ہم آسانی سے قرآن کی آیتوں کو کیا کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے نہیں تم کو ہندی آتی تھی، تم کو انگلش آتی تھی، تم کو مراٹھی آتی تھی، تو تم نے قرآن کیوں نہیں سیکھا؟ تو ہم نے ذرا ٹائم نکالنا ہے اور قرآن سیکھنے کی کیا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، انشاءاللہ سے انشاءاللہ۔ عبدالوہاب بھائی آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ جی ہاں، آواز کلیئر ہے۔ جی
اب دیکھو کل ہم لوگوں نے مضارع ہی پڑھے تھے اور مضارع میں ہم لوگوں نے 2-3 ورب دیکھے تھے. ان میں سے ایک دیکھا تھا ہم نے یفتحو. یہ والا ہو گیا تھا نا کل. جی ہاں یہ ہو گیا تھا. یذکرو یعبدو بھی ہو گیا تھا. آج ہم کو پڑھنا ہے لیسن نمبر 14 ہے نا. ہندی. جی جی تو یہاں پہ بھی وہی سیم ٹیبل ہے مضارع کی. مضارع کس کو کہتے ہیں؟ جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی میننگ پائی جائیں. اس سے پہلے جو ہم پڑھ لیتے وہ پڑھ لیتے پاسٹ. پاسٹ میں کیا تھا؟ ایک ہی ٹینس پایا جاتا تھا پاسٹ کا. یعنی ضربا اس نے مارا. یہاں پہ دیکھو دونوں لکھا ہوا ہے. یہاں پہ لکھا ہے ضربا اس نے مارا. اب اس کی پریزنٹ اور فیوچر کی ٹیبل کیا آ جائے گی؟ یضربو. آپ لوگ میرے ساتھ ریپیٹ کرو. یضربو یضربونا. یضربو یضربون یضربون تضربو اضربو. تضربو اضربو تضربونا نضربو. تضربون نضربو یضربو وہ مارتا ہے مارے گا. یضربو وہ مارے گا. تضربو آپ مارتے ہو مارو گے. تضربو آپ مارتے ہو مارتے اضربو میں مارتا ہوں ماروں گا. اضربو مارتا ہوں ماروں گا. میں ماروں گا. تضربونا آپ سب مارتے ہو مارو گے. تضربو آپ مارتے ہو مارو گے. نضربو ہم سب مارتے ہیں ماریں گے. نضربو ہم سب مارتے ہیں اور ماریں مارتے گے. ہیں یا ماریں گے. اب یہاں پہ کوشچن آنسر ہے. جیسے حل یضربو کیا میننگ ہوں گی حل یضربو کی؟ کیا اس نے مارا یا کیا وہ مارتا ہے مارے گا. ہاں کیا وہ مارتا ہے، کیونکہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں پائے جاتے ہیں. یضربو وہ مارتا ہے مارے گا. تو حل یضربو کیا وہ مارتا ہے مارے گا. لا یضربو کیا میننگ ہوگی؟ نہیں نہیں وہ نہیں مارتا مارتا ہے ہے نہیں مارے گا. وہ نہیں مارتا ہے وہ نہیں مارے گا. حل یضربونا کیا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے. یا ماریں گے. لا یضربونا ہاں وہ سب نہیں وہ مارتے ہیں. سب نہیں ماریں گے. نہیں مارتے نہیں ماریں گے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو وہ سب نہیں مارتے ہیں نہیں ماریں گے. حل تضربو کیا آپ مارو گے. سب مارتے ہیں یا ماریں گے. ماریں گے. کی میننگ کیا ہوں گی؟ نہیں میں نہیں مارتا نہیں ماروں گا. میں نہیں مارتا ہوں نہیں ماروں گا. ویری گڈ. حل تضربونا کیا آپ سب مارتے ہیں یا کیا ماریں آپ گے. سب مارتے ہو مارو گے. لا نضربو. نہیں ہم سب نہیں مارتے ہم نہیں سب ماریں گے. نہیں مارتے یا ماریں گے. جی اب اسی طریقے سے ایک دوسری ٹیبل ہے سمیع. سمیع کا مطلب تھا اس نے سنا. اسی سے بنے گا یسمعو. میرے ساتھ ریپیٹ کرو. یسمعو یسمعونا. یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو. تسمعون تسمعونا نسمعو. تسمعون نسمعون. یسمعو وہ سنتا ہے سنے گا. یسمعو وہ سنتا ہے سنے گا. یسمعونا وہ سب سنتے ہیں سنیں گے. یسمعون وہ سب سنتے ہیں سنیں گے. تسمعو آپ سنتے ہو سنو گے. تسمعون آپ سنتے ہو سنو گے. سنیں گے. اسمعو میں سنتا ہوں سنوں گا. تسمعون میں سنتا ہوں سنوں گا. تسمعونا آپ سب سنتے ہو سنو گے. تسمعون آپ سنتے ہو سنو گے. نسمعو ہم سنتے ہیں سنیں گے. نسمعو ہم سنتے ہیں سنیں گے. اب اگر ہم کو پوچھنا ہے وہ کیا چیز سن رہا ہے
یا وہ کیا سن رہا ہے، تو ہم کیا بولیں گے، ماں کے ساتھ میں زا لگا دیں گے، تو کیا ہو جائے گا، ماذا مزہ یسمعو. تو ماذا یسمعو مزہ کی میننگ کیا ہو جائیں گی، وہ کیا سنے گا. اوکے، جی تو ماذا یسمعو بولو ٹرانسلیشن. وہ وہ کیا کیا سنتا ہے کیا یا وہ سنے گا؟ سنتا ہے یا کیا سنے وہ گا. نہیں، دیکھو کیا کے لیے صرف ماں آتا، زا نہیں آتا. اب یہاں پہ زا آ رہا ہے نا، تو یہاں پہ پوچھ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہ کچھ تو سن رہا ہے، لیکن کیا سن رہا ہے، تو ماذا یسمعو کیا وہ کیا سن رہا ہے، کیا سن یا رہا وہ ہے کیا سنے گا. سنتا ہے، کیا سنے گا. تو پھر یسمع القرآن کیا میننگ ہوگی، تو تم کو دیکھ وہ قرآن سنتا ہے سنے گا. وہ ایک قرآن منٹ سنتا نکالیں. ہے سنے گا. ماذا یسمعون، اس کے کیا ساتھ وہ وہ سب قرآن سنتے ہیں سنیں گے؟ نہیں، قرآن کی طرح ہے ادھر، وہ کیا سن وہ رہے ہیں، کیا وہ کیا سن وہ سب وہ سنتے کیا ہیں سب سنتے ہیں یا سنیں گے. ہاں یسمعون القرآن. وہ سب وہ قرآن سب سنتے ہیں. قرآن ہاں وہ سن سب کے قرآن سنتے ہیں یا سنتا ہے. سنیں گے. دیکھو ہاں نہیں ہے، نعم ہے کیا کہیں پہ، نام صرف نہیں ہے. یسمعون ہے. یسمعون کا مطلب ہوتا ہے وہ سنتے ہیں سنیں گے، القرآن قرآن کو. اور ہم یہ بھی بول سکتے ہیں وہ سن رہے ہیں قرآن کو. جیسا آپ وہ کوشچن کرو گے، اگر آپ کوشچن کر رہے ہو ماذا یسمعون کا کہ وہ لوگ کیا سن رہے ہیں، تو آپ کر دو وہ لوگ قرآن سن رہے ہیں. پھر وہ لوگ کیا سنیں گے، وہ لوگ قرآن سنیں گے، سر آپ کی وائس ہے نا. بریک ہو رہی ہے. تو جس طریقے سے بتانا ہو، اس طریقے سے آنسر ہوگا. سر آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے. ہاں بلال بھائی اوکے، آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی، ابھی آ رہی ہے کیا، ہم واپس سے کریں گے یہ. جی ابھی تو ماذا کا مطلب ہوتا ہے وہ کیا، جسے یہ یسمعو میں لگا ہے نا، تو ہو جائے گا وہ کیا سن رہا ہے. ماذا یسمعو کا کیا ہو جائے گا، وہ کیا سن رہا ہے. ٹھیک ہے، اونلی مازا کا مطلب وہ کیا، وہ کیا. یسمعو سن رہا ہے یا سنتا ہے یا سنے گا. تو یسمعو میں تینوں میننگ پائی جائیں گی، پریزنٹ اور فیوچر. تو اب یہاں پہ پورا میننگ کیا ہوگا ماذا یسمعو کا، کہ وہ کیا سن رہا ہے. تو آپ کرو گے وہ کیا یسمع القرآن، وہ قرآن سن رہا ہے. پھر ماذا یسمعون وہ سب کیا سن رہے ہیں، تو یسمعون القرآن وہ سب قرآن سن رہے ہیں. ماذا تسمعو کیا میننگ ہوگی ماذا تسمعو کی، وہ کیا سنتے ہیں. وہ کیا وہ کیا آپ سنتا ہے. اب یہاں پہ وہ کیا نہیں آئے گا، اب آپ آئے گا. آپ کیا سن رہے ہو، آپ کیا سن رہے ہو. آپ کیا سنتے ہیں. اسمع القرآن، وہ میں سب قرآن سن رہا ہوں. میں قرآن سن رہا ہوں. میں قرآن سن قرآن رہے ہیں. ماذا تسمعون، آپ سب کیا وہ سن رہے ہیں. غلط ہو جائے گا سر. آپ کیا سن رہے ہو سنو گے. ہاں نسمع القرآن. ہم آپ سب سب قرآن قرآن سنیں سن گے. رہے ہیں سنیں گے. ہاں کیا بول رہے ہو آپ غزالہ میم، تو یہ سینٹینس غلط ہو جائے گا. ماذا کون سا تسمعون، ماذا تسمعو کیوں غلط ہوگا، ماذا تسمعو آپ کیا سن رہے آپ ہو. نے بولا نا کہ یہاں پہ آپ آئے گا تو آپ نہیں دیکھو آپ کا کیوں آئے گا، دیکھو یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے نا، یہ تسمعو لکھا ہے. تسمعو کی ہاں میننگ کیا ہے، آپ سنتے ہیں آپ یا سنیں سنتے گے، ہیں. ہے نا. اور یہ ہاں جو ماذا لگا ہے نا، ماذا لگاتے ہیں کوشچن کے لیے، ایز اے کیا کے لیے، کیا اچھا ایز اے آپ اسپیشل، کیا سنتے ہیں. آپ کیا سنتے ہو. تو اسمع القرآن میں قرآن سنتا ہوں. تو اس میں جو ہے مضارع میں یہ والے جو ٹیبلز ہیں، یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو، ان کو مضارع کہتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے فعل مضارع، اور کنٹینیو ہم لوگ 3 لیسن سے یہی دیکھ رہے ہیں، فعل مضارع. تو اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کی میننگ پائی جاتی ہیں. تو آپ یسمعو کی کیا کر سکتے ہو، وہ سن رہا ہے، سنتا ہے، سنے گا. اس طریقے سے آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہو، ترجمہ کر سکتے ہو. تینوں ہوں گے، پریزنٹ اور فیوچر کے جتنے بنتے ہیں سب ہو جائیں گے اسی میں. اوکے اونلی ٹرانسلیٹر چینج ہوگا. ہاں جی
اور آپ غزالہ میں ایک مرتبہ جو میں نے ویڈیو ڈالا تھا فعل مضارع کے بارے میں جی سب سے پہلی، آپ اس کو ایک سے جی 2 مرتبہ اور دیکھو، کیونکہ شاید آپ پہلے کلاس میں نہیں تھے، پریزنٹ اور فیوچر میں. جی